نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 28 میں اس سورۃ المنافقون کا آغاز ہے۔ سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں منافقوں کی صفات بیان کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ منافقون کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے مختلف احوال بیان کیے گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنی دلی حالت کے برخلاف کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ ان منافقوں کے اس قول کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور ان منافقوں کے منہ سے جو بات نکلی وہ بالکل درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق اس گواہی دینے میں ضرور جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا باطن ظاہر کے موافق نہیں، اور جو بات وہ کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقاد رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں فرمایا اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے قتل اور قید کیے جانے سے محفوظ رہیں۔ یہ زبان سے تو قسمیں کھاتے ہیں، لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ لوگوں کو طرح طرح کے وسوسے اور شبہ ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں۔ بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ نفاق سے آپ کی بارگاہ میں آتے، دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتے۔ مزید فرمایا گیا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ یعنی منافقوں کے یہ برے اعمال اس لیے ہے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر وہ دل سے کافر ہو گئے اور ان کے دل کا کفر لوگوں پہ ظاہر ہو گیا۔ منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہو۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں، وہی دشمن ہے تو ان سے محتاط رہو، اللہ انہیں مارے یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی صحت مند اور خوب رو اور خوش بیان آدمی تھا، اور اس کے ساتھ والے منافقین قریب قریب ویسے ہی تھے۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی تھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی کہ اے مسلمانوں، جب تم منافقین جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے، حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ایمان کی روح نہ انجام سوچنے والی عقل ہے، وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں۔
اور جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا، اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہوا ہے جس سے ان کے راز فاش ہو جائیں گے۔ وہ دشمن ہیں، اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے اور ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تو ان سے بچتے رہو اور ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ انہیں مارے یہ کہاں دے جاتے ہیں اور روشن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھال پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو یا مجھ پر جرت کرتے ہو؟ مجھے اپنی ہی قسم ہے کہ میں ان لوگوں پر انہی میں سے ضرور فتنہ بھیجوں گا جو ان میں سے سمجھدار لوگوں کو بھی حیران اور پریشان کر دے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو بھیڑ کی کھال پہنیں گے جبکہ ان کے دل ایلوا نام کی جڑی بوٹی سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے اور ان کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وہ لوگوں کو اپنے دین کے ذریعے دھوکہ دیں گے۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں یا مجھ پر جرت کرتے ہیں؟ مجھے اپنی قسم ہے میں ان میں ایسا فتنہ بھیجوں گا جو ان میں حکیم شخص کو حیران کر چھوڑے گا۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنے سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہو۔ غزوہ مریسیہ سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر راہ قیام فرمایا تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجیر جہجہ غفاری اور عبداللہ بن ابی کے حلیف سنان بن دبر جوہنی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو گئی۔ جہجہ نے مہاجرین کو اور سنان نے انصار کو پکارا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی منافق نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخانہ اور بیہودہ باتیں بکی اور یہ کہا کہ مدینہ طیبہ پہنچ کر ہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم انہیں اپنا جھوٹا کھانا نہ دو تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہو، اب ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینے سے بھاگ جائیں۔ اس کی یہ ناشائستہ گفتگو سن کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو اس بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی اور انہوں نے اس سے فرمایا کہ خدا کی قسم تو ہی ذلیل اور اپنی قوم سے بغض ڈالنے والا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت و قوت دی ہے اور آپ مسلمانوں کے محبوب ہیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، میں تو ہنسی مذاق کے طور پر یوں کہہ رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا، لوگ کہیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے دریافت فرمایا کہ تو نے یہ باتیں کہی تھی؟ وہ مکر گیا اور قسم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے ساتھ جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے لگے کہ عبداللہ بن ابی بوڑھا شخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو شاید دھوکہ ہوا اور بات یاد نہ رہی ہو۔ پھر جب اوپر کی آیت نازل ہوئی اور عبداللہ بن ابی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تو اسے کہا گیا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کہ وہ تیرے لیے اللہ سے معافی چاہیں۔ یہ سن کر اس نے گردن پھیری اور کہنے لگا کہ تم نے کہا کہ ایمان لا تو میں ایمان لے آیا، تم نے کہا زکوٰۃ دے تو میں نے زکوٰۃ دی۔ اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے کہ تم آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے دعا کرے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے تمہارے گناہ بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھما لیتے ہیں اور اے مسلمانوں تم انہیں دیکھو گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 6 میں فرمایا، اور ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا کیونکہ وہ نفاق میں راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہے۔ یہ ارشاد اسی وقت تھا جب منافقوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ممنوع نہ تھا، بعد میں اس سے منع فرما دیا گیا، لہٰذا اب منافقوں اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا منع ہے، بلکہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہیں، مگر منافق سمجھتے نہیں۔ یعنی منافقین وہی ہے جو لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود مہاجر صحابہ کرام پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ غریبی سے پریشان ہو کر خود ہی ادھر ادھر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کا اللہ ہی مالک ہے اور در حقیقت وہی سب کا رزق دینے والا ہے۔ اگر لوگ ان پر خرچ کرنا بند کر دیں تو کیا ہوا؟ اللہ انہیں رزق عطا فرمائے گا، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں، اسی لیے وہ ایسی واہیات بکتے ہیں۔ انہیں ابھی تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کی پختگی کا حال معلوم نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کا رزق بندوں پر نہیں بلکہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج کے بہت سے بد مذہبی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک نہیں، حالانکہ کثیر احادیث پر اسی پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مالک کل ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمان ہے، وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ یعنی منافق کہتے ہیں کہ اگر ہم اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور منافقوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد چند ہی روز بعد جو ہے عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر مر گیا۔ پھر یہاں پر چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمتر کہنا یہ حرام ہے۔ مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں ہے۔ مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے، اور جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے، جبکہ مالدار کافر بدتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے اور منافقوں جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس آیت کریمہ میں سورہ منافقون کا پہلا رکوع اختتام کو پہنچا۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں آیت نمبر 9 میں فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں منافقوں کے احوال بیان کی گئے، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ اللہ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے۔
آیت نمبر 10 میں فرمایا اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں جو صدقات واجب ہیں انہیں ادا کرو، اور یہ کام موت کی علامات ظاہر ہونے اور زبان بند ہو جانے سے پہلے کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم میں کسی کی موت آئے تو وہ دل میں کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یعنی یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا تو وہ ہرگز کسی جان کو مہلت نہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہاں آیت میں وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جسے قضائے مبرم کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہ مدت آ جائے گی تو وہ لوگ ایک گھڑی نہ تو اس سے پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے ہو سکیں گے، لیکن قضائے معلق میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، آئی ہوئی موت ٹل جاتی ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ شیطان نے جو یہ عرض کیا تھا کہ اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں، اور اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو مہلت دی گئی۔ یہ بھی اسی قضائے معلق میں داخل ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ہر ایک آیت اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے درست ہے۔ اسی آیت مبارکہ پر سورۃ المنافقون اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہمیں نفاق سے محفوظ فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے۔ اے رب کریم ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرما، ہماری زبانوں کو سچائی پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں مال اور دنیا کی محبت میں غافل نہ ہونے دے، اور موت آنے سے پہلے ہمیں صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اخلاص اور تیری رضا پر فرما، آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔